بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفسادی اسلامک یوٹیوب چینل۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے بہت ہی زبردست رسپانس دیا، بہت حوصلہ افزائی کی۔ تھوڑی مزید آپ مہربانی کریں گے تو چینل پہ نئے ہوں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ اچھا تبصرہ کرنا ہو تو کمنٹ میں، یا مزید کوئی بات پوچھنی ہو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہمارا ایک تعلیمی چینل ہے، لیکن انشاءاللہ اب بین الاقوامی طور پر کوئی خبر نقشے سے متعلق ہوئی تو ہم اسے ضرور کور کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج دوبارہ ہم گلوبل سمود فلوٹیلا سے متعلق آپ کو بحیرہ روم لیے چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد سینیٹر مشتاق خان صاحب کے اس بیان کی وضاحت پیش کرنا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت ہم اٹلی کے سمندر میں ہیں، ساحل کے قریب، اور سفر کے چند مراحل طے کرنے کے بعد ہم یونان کے انٹرنیشنل پانیوں میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں میرا ذہن کھٹکا کہ یہ یونان کے انٹرنیشنل پانی، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ آج ہم اس میں نقشے کے ذریعے وضاحت کریں گے یونان کہاں پہ ہے، موجودہ وقت میں اسے کیا کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل پانیوں سے کیا مراد ہے۔ تو یہ آپ خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی ملک کے ساحل سے جڑا جو سمندر ہوتا ہے اس میں پانی کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 آپ کہہ سکتے ہیں علاقائی پانی، اس کو کہا جاتا ہے ٹیریٹوریل واٹر، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ملک کے ساحل سے لے کر 22 ناٹیکل میل یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک کا علاقہ ہوتا ہے، سمندری علاقہ ہوتا ہے، اور یہ اس ملک کی ملکیت ہوتا ہے، یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک یہ اس ملک کی ملکیت ہوتا ہے، اور یہ پہلا حصہ ہوتا ہے پانی کا، اس کو علاقائی پانی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیں تو پھر اس کے بعد ایک علاقہ آتا ہے سمندر میں، خصوصی معاشی زون، یعنی ایکسکلوزیو اکنامک زون، خصوصی معاشی زون اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جس ساحل سے لے کر 200 ناٹیکل میل یعنی تقریباً 370 کلومیٹر تک سمندری علاقہ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں وہ ملک معاشی طور پر اس کو اختیار ہوتا ہے، اسی ملک کے زیر اختیار ہوتا ہے یہ علاقہ، یعنی ماہی گیر یا وسائل نکالنے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی ملک کو حاصل ہوتے ہیں جس کا ساحل یہاں جڑا ہوتا ہے۔ یعنی ساحل سے لے کر 370 کلومیٹر تک یہ علاقہ جو ہے یہ خصوصی معاشی زون کہلاتا ہے، اور اس میں اس ملک کے ماہی گیر وغیرہ ہوتے ہیں، اور وسائل نکالنے ہوں تو وہ حقوق رکھتے ہیں مکمل طور پہ۔ یہ وضاحت بھی ہو گئی۔ اب تیسرے نمبر پہ جو علاقہ ہے اسے انٹرنیشنل واٹرز کہتے ہیں، یعنی آپ یوں کہیں کہ ہائی واٹرز اس کو کہہ دیتے ہیں، ہائی واٹرز، انٹرنیشنل واٹرز یعنی ہائی سیز، بلکہ انٹرنیشنل واٹرز کہتے ہیں اور ہائی سیز اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ 200 یعنی 370 کلومیٹر کے بعد جتنا بھی علاقہ ہے وہ اس ہائی سیز میں آتا ہے، انٹرنیشنل واٹرز میں آتا ہے، اور یہ کسی ملک کی ملکیت نہیں ہوتا، لیکن قریب جو ملک ہوتا ہے اس کے ساتھ اسے پکار لیا جاتا ہے، قریب جو ملک بھی موجود ہو اس کے مطابق اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو اب یونان کے انٹرنیشنل پانیوں سے مراد یہ ہوگا کہ یونان کی سمندری حدود ختم ہونے کے بعد جو کھلا سمندر شروع ہو جاتا ہے اس کو آپ کہہ دیتے ہیں انٹرنیشنل پانی، انٹرنیشنل واٹر۔ تو اس کی طرف سینیٹر صاحب کا اشارہ ہے، اور یہ علاقہ جو ہے پھر کہلاتا ہے انٹرنیشنل واٹرز۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یونان کے انٹرنیشنل پانیوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں یونان کہاں پہ ہے، نقشے میں آپ کو وضاحت اس کی کر دیتے ہیں۔
اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یونان کی تاریخ بہت پرانی ہے، یعنی کہ 3000 سال قبل مسیح اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 3000 سال قبل مسیح یہاں سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ آپ کو علم ہے فلسفہ ہو، سائنس ہو، فنون ہو، حکمت ہو، بے شمار کارنامے ہیں یونان کے۔ سقراط ہو گیا، افلاطون ہو گیا، ارسطو ہو گیا، یہاں کے مشہور فلاسفر ہیں۔ اور اب آپ کو سمجھائیں کہ آج کل یہ یونان کہاں پہ ہے، تو آپ کو بالکل نقشے میں ابھی نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ اوپر دیکھیں، نیچے ایجپٹ ہے اور لیبیا ہے، اس کے بعد یہ بحیرہ روم شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ یہ آپ کو اسرائیل نظر آ رہا ہے، لبنان نظر آ رہا ہے، اوپر ٹرکی نظر آ رہا ہے، ترکی، استنبول ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی گریس اس کو کہتے ہیں۔ آج کل یونان کہا جاتا ہے جس کو گریس آپ کہہ سکتے ہیں، GREECE، میں اگر تلفظ صحیح نہیں کر رہا تو اس کو گریس کہہ دیتے ہیں۔ یہ علاقہ ہے یونانی، اور بدقسمتی سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان گئے، کشتیوں میں سوار ہوئے، ترکی سے سمندر میں داخل ہوئے اور یونان کے قریب جا کے ان کی کشتی جو ہے نا وہ الٹ گئی۔ تو یہ ہم نے سن رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ علاقہ ہے جی آپ کا، جس کو گریس آج کل کے دور میں کہہ دیتے ہیں۔ تو پرانا یہ یونان تھا، جس کی باتیں، جس کی حکمتیں، جس کا فلسفہ، جہاں کے لوگوں کی ساری ترتیب آپ سنتے آئے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ اس کو یونان نہیں کہا جاتا، تو یہ اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کھلا سمندر ہے، اور ظاہر ہے 300 اس کے ساحل سے لے کر 370 کلومیٹر تک تو ان کا جو اکنامک زون ہے وہ ہوگا۔ اس کے بعد جو کھلا سمندر ہے وہ یونان کا جو انٹرنیشنل پانی ہے وہ ہے، اور اس میں کسی ملک کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تو مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ملکیت جب نہیں ہوتی تو اس پر پھر اس پانی کے میں ہوتے ہوئے کوئی ملک کارروائی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان حضرات کی حفاظت بھی فرمائے، اور ان حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اس میں ان کو کامیابی ملے۔ چونکہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اقوام متحدہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ جینوسائیڈ کرنے جا رہا ہے۔ جینوسائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی کرنے جا رہا ہے۔ یہ اقوام متحدہ نے اس وقت اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، تو لہٰذا جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ خطرات ہیں، اور جو یعنی یہاں سے جا رہے ہیں اس سمندری، یعنی کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ویڈیو میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک سمندری طوفان نے ان کو گھیر لیا، بڑی مشکل سے وہ یعنی کہ اس طوفان سے پھر نکلے بھی۔ اور یہ آپ کو یہاں پہ اٹلی نظر آ رہا ہے، اور روم اس کو کہہ دیتے ہیں نیچے، یہ اٹلی کا علاقہ ہے۔ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ اٹلی کے قریب ہیں وہ، اٹلی کے سمندر میں ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر آگے بڑھیں گے اور یونان کے جو کھلے پانی ہیں، کھلا سمندر ہے، اس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو بڑے ان کے لیے بھی مسائل ہیں، یعنی طوفان آ جاتے ہیں، کشتیاں چھوٹی ہیں جن میں ان کا سفر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مقصد میں یہ کامیاب ہو جائیں، اور کسی طریقے سے غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کا حصار اور ان کا محاصرہ ٹوٹ جائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید اس طرح کی معلومات انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔